الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم معزز سامعین کرام، ہم سب کو معلوم ہے آج جمعہ کا دن ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ جمعہ جو ہے بابرکت دن ہے اور بابرکت دن مبارک دن میں مبارک جگہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مبارک مہینہ بھی ہے جو شعبان کا چل رہا ہے۔ یہ تمام برکتوں کے ساتھ مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے اللہ اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے ان برکتوں کے ذریعے ہم سب کی پورے امت مسلمہ کی اللہ مغفرت کر دے۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی گئی، یہ آیت وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر پڑھا تھا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، آدم علیہ السلام اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، نقصان کیا ہے ایک بھول کی وجہ سے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم کا معاملہ نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نقصان جیسا لوگ اٹھاتے ہیں ہمارا شمار نقصان دہ لوگوں میں ہو جائے گا۔ اب اس بات کو سامنے رکھ کر اس حدیث کو سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ انہیں گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ تو آج ہم مناسب سمجھے کہ شعبان کے بابرکت مہینے میں اب جو حالات ماحول جو چل رہا ہے اس کے پیش نظر ہم سب کو ایک سخت ضرورت کی چیز ہے اور ایک سخت چیز سے ہمیں بچنا ہے، وہ یہ ہے ایک تو ہمیں اللہ سے توبہ کرانا ہے اپنی پوری زندگی کے غفلتوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، آنکھوں کی حفاظت نہ ہونے پر جو ہمیں اڑے ہیں ان چیزوں سے، گانوں کی حفاظت جو نہیں ہمارے کانوں کو سن سن کر عادی بنا لیے ہیں، زبانوں سے گندی باتیں کر کر ہم اپنے آپ کو عادی بنا لیے ہیں، جھوٹ بولنے کی عادت سے، غیبت کرنے کی عادت سے، چغل خوری کرنے کی عادت سے،
دوسروں کے بارے میں چینی گویاں کرنے کی عادتوں سے ہمیں اللہ کے حضور میں توبہ کرنا ہے. اور دوسری چیز، جتنا ہو سکے ہمیں اپنے پروردگار کی اطاعت میں اڑے رہنا ہے استقامت کے ساتھ. اس کے تحت جو ہے ایک مثال، بہت سے کتابوں میں یہ واقعہ مشہور ہے. ہمارے بعض علماء کرام اس واقعے کو نقل بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، اللہ والے بھی کہتے ہیں. تو اسی کے طرف منسوخ کرتے ہوئے ہم اس واقعے کو انشاءاللہ نقل کریں گے. لیکن آپ لوگ جو ہے بشاشت کے ساتھ اس قصے کو سنیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا زیادہ ہمدردی، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عفو کا، درگزر کا، بخشش کا معاملہ اللہ کرتے ہیں. اس واقعے کو سننے سے پہلے ذرا دماغ اس طرف لے جائیے. 2 دن 3 دن پہلے جو رات ہمارے پاس اللہ جو دیا تھا، شب برات کی رات، اس رات کا مقصد کیا تھا؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میں یہ مرتبہ تو ایسا دیکھوں کہ انہوں میرے سامنے گڑ گڑا کر اپنی مغفرت طلب کریں. تو شب برات میں اجتماعی طور پر ہو، انفرادی طور پر ہو، گھر میں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ آدمی، عبادت نہ کیا ہوا آدمی بھی اللہ کے حضوری میں دل سے اپنی مغفرت ضرور مانگا ہوگا، ضرور مانگا ہوگا. کیوں؟ دنیا میں ہمارا پیدا ہو کر آ جانا آخرت میں جانے کے لیے سب سے اہم ضرورت کی چیز یہ ہے ہماری مغفرت ہو جائے. شب برات کا اللہ ہمارے کو دے دینا، یہ رات کا مقصد یہی ہے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے. ہاں، یہ شب برات کی رات میں بھی آپ لوگ سنے ہوں گے خطبہ حضرات سے، علماء کرام سے، 8 ایسے بدنصیب لوگ ہیں جن بدنصیب لوگوں کی اللہ اس رات میں بھی مغفرت نہیں کرتا ہے. اور اس کے ساتھ مغفرت کس کے بقدر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ حدیث میں آیا ہے، بنو کلب کے بکریوں کے، ان کے قبیلے کے بکریوں کے بدنوں پر جو بال ہوتے ہیں، ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ اپنے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کر دیتے ہیں اس رات میں. اگر ہمارا اور آپ کا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں اگر ہو جائے گا جن کی اس رات میں مغفرت ہو گئی ہے، گویا کہ دونوں جہاں میں اس کی کامیابی ہے. یہ 8 بدنصیب لوگوں میں سے اس رات میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہیں ہمارا شمار ان 8 بدنصیب لوگوں میں سے ہمارا نہ ہو. یہ توجہ کرنے کی بات ہے، ہمارے دماغ کو ہمیں لڑانا پڑے گا. ایک ہے اللہ مغفرت نہیں کرے گی مشرک کی، جب یہ بات سامنے آتی ہے تو ابھی بھی موقع ہے کہ کیا میری زندگی میں کوئی میرے سے شرک کا کام کوئی ہوا ہے، میں فوراً اس سے توبہ کر لوں. اللہ ضرور توبہ کریں گے، قبول کریں گے. پھر دیکھنا ہے کیا میری ان 8 بدنصیب لوگوں میں سے ایک آدمی ہے شرابی جس کی اللہ اس کی مغفرت نہیں کریں گے. یہ دیکھنا ہے، اگر میں اس سے بچا ہوا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہاں، شراب پینے والے کو حقیر نظر سے دیکھنا نہیں ہے ورنہ ہمیں پکڑ لے جائیں گے. پھر دیکھنا ہے زنا کرنے والے کی اللہ مغفرت نہیں کریں گے. دیکھنا ہے اگر میری زندگی میں ایسا عمل نہیں ہوا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اوروں کے لیے دعائیں خیر ہدایت کی دعا کرنا ہے. پھر دیکھنا ہے کہ والدین کا نافرمان، کیا میرا شمار ان لوگوں میں سے ہے جو والدین، اگر یہ بات یاد رکھ لیں، والدین دونوں جنت میں جانے نہیں دیں گے. باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے. اگر باپ کو ناراض کر کے ہمیں مر جائیں گے یا باپ دنیا سے چلے جائے گا تو باپ کے قبر کے پاس جا کر بیٹھ کر رونے سے کچھ نہیں ملے گا. اس لیے ہمیں باپ کو ناراض کرنا نہیں ہے، ماں کو ناراض کرنا نہیں ہے، کیوں ماں کے پیروں کے تلے نیچے جنت ہے. کیا شب برات کی رات میں ایسے بدنصیب کی جب اللہ مغفرت نہیں کر رہا ہے، کیا میرا شمار ان لوگوں میں ہے؟ نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے یا پھر اللہ سے یہ دعا کرنا ہے، اے اللہ جاننے انجانے میں
اگر میرے سے ایسی والدین سے نافرمانی ہو، انشاءاللہ آج ہی رات میں جاؤں گا، میرے باپ کے ہاتھوں کو پکڑوں گا، میرے ماں باپ سے میں معافی تلافی کر لوں گا۔ اگر کوئی ایسا نہیں کیے ہیں، آج بھی موقع ہے، تو یہاں سے جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر اگر ایسا ہمارے سے معاملہ پیش آیا ہو، ہمیں اپنے والدین سے معافی تلافی اگر کر لیں گے تو سمجھو ہماری آخرت دنیا سنور جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ہمارا شمار خطا رحمی کرنے والوں میں سے ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ خطا رحمی سے مراد میرے دل میں اس کے بارے میں دشمنی ہے، متجنا، یہ سمجھتے ہیں۔ آج بھی موقع ہے، اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں بغض ہو، کینہ ہو، دشمنی ہو، سچے دل سے مکمل دل کو ہمیں پاک و شفاف کر لینا ہے۔ ہاں، اگر کسی کے بارے میں دشمنی ہے، اس کا مسئلہ حل کرنے کا ضرور بہت آسان ہے۔ اس کے حق میں نام لے کر دعا کر دیجیے، دشمنی مکمل ختم ہو جائے گی، بہترین طریقہ ہے۔ پھر دیکھیے ان 8 بد نصیب لوگوں میں سے میرا شمار ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو ما اسفل من الکعبین ففی النار، اپنی پینٹ پیجامہ لنگی کا جو ٹخنوں سے نیچے لٹکنے والا کپڑا ہو، ایسے شخص کی بھی شب برات جیسی بابرکت رات میں اللہ مغفرت نہیں کرتے۔ اگر ایسا ہمارے سے ہو رہا ہے، آج ہمیں یہ عزم ارادہ کریں کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، تو ہمیں ضرور توبہ کر لینا ہے۔ اگر نہیں کریں گے، یاد رکھیں، آپ لوگ جانتے ہیں ابو طالب کو جہنم میں کیا عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جب تک یہ دنیا میں زندہ تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ دشمنیوں کا سامنا کرنا نہیں پڑا تھا۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے، سب سے زیادہ تکالیفیں شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بھائی میرے نبی، ابو طالب کو میں سب سے ہلکا عذاب دوں گا۔ پوری امت میں سے عذاب کیا ہے معلوم ہے؟ جہنم میں آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ ابھی دھوپ گرم ہے، ہمارے پیروں کے جو جوتے چپل ہیں وہ نکال کر زمین پر رکھتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ بھیجے کو ایک ہانڈی میں یا کسی بگونے میں ڈال کر چولہے پر رکھ کر پکانے سے جیسا بھیجا ابلے گا، ویسے ہی انگار کے جوتے کسی کو پہنائے جاتے ہیں تو بھیجا کھولتا ہوگا۔ تو کتنا خطرناک عذاب۔ تو حدیث میں ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو شلوار، جو پیجامہ، پینٹ، لنگی جو ٹخنوں کے نیچے لٹکا ہوا ہو، ففی النار، وہ حصہ جہنم میں ہوگا۔ جب پیر ہمارے جہنم میں ہوں گے، یہ پورا بدن سکون سے رہے گا؟ سکون سے نہیں رہے گا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی۔ تو آج شب برات کی رات میں ایسی شخصی کی جب اللہ مغفرت نہیں کرتا ہے تو ہمیں غور کیجئے کہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں تو نہیں ہے۔ تو آج کے اس بیان میں یہ ارادہ کر لیں انشاءاللہ میری موت تک میں اپنی پینٹ پیجامہ لنگی کو ٹخنوں کے نیچے نہیں لٹکاؤں گا۔ اگر لٹکائیں گے، یاد رکھ لیں، لکھ کر رکھ لیں، یہ جہنم میں ہمارے پیر جلنے والے بن جائیں گے، جلنے والے۔ بہرحال واقعہ مجھے یہ بتانا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا گنہگار، ایک لڑکی سے اسے عشق ہو گیا، محبت کا تعلق ہو گیا۔ ایسا ہوا کہ بہرحال وہ آدمی جو ہے کفن چور بھی تھا۔ ایک مرتبہ رات کو گیا کفن چور، یہ عاشق نہیں تھا بلکہ کفن چور تھا، قبرستان گیا، جاتا تھا جو آدمی نئے نئے میت کو لا کر گڑاتے ہیں، جاتا خبر کھود کر نیا نیا تازہ کفن چھین کر لاتا، پھر اسے بازار میں بیچ دیتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، وہاں گیا، نئی نئی خبر کھودا، کھودنے کے بعد دیکھا بالکل بیوٹیفل، بہت خوبصورت لڑکی کی میت تھی، بہت خوبصورت۔ وہ اس زمانے کے بہت اونچے گھرانے کی خوبصورت لڑکی تھی۔ جیسے
آدمی دیکھا شیطان اسے ورغلایا، موقع اچھا ہے، رات کا موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس وقت میں اس مردی عورت جو پڑی ہے لاش اپنی خواہش پوری کروں، تو وہ آدمی اس سے پوری خواہش کر آ گیا۔ آنے کے بعد جب اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں اسے کوئی ہدایت نہیں چھین سکتا ہے۔ آج رتی رتی کو بدوائیں کرتے ہیں، اللہ تجھے غارت کر دے گا، اللہ تجھے یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، یہ بول کر ہمیں خوش ہو جاتے ہیں میں بدعا کر دیا ہوں۔ اگر وہ بدعا کا مستحق نہ رہا، وہ بدعا خود اس کے اوپر لوٹ کر آئے گی، اسے ہدایت ملے گی، انہیں گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ کفن چور یہ گناہ کر بیٹھا تو اسے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے خوف بھی ہو رہا تھا اللہ اسے نظر کرم ڈالے، تو وہ بندہ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، جا کر کہا کہ میرے سے فلانا فلانا گناہ ہوا ہے، کیا اللہ میرے کو معاف کرے گا؟ سمجھ سے باہر تھی بات۔ تو پھر وہاں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آ کر میرے سے فلانا فلانا گناہ ہوا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اب حضرت عمر تو جلالی تھے۔ پھر آخر میں دونوں صحابہ کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص کو لایا گیا، تو وہ شخص جیسے ہی صحابہ کے ساتھ آ کر بیٹھا، دل کے کانوں سے سنیے اس واقعے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کان میں جا کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوری دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہوں، میرے سے ایسا گناہ ہوا ہے کہ آج تک کوئی ایسا کیا ہے نہیں کیا ہے نہیں معلوم، کون سا گناہ ہوا ہے؟ تو اس نے کہا میں کفن چور ہوں۔ تو میں گیا تو انقریب ایک خوبصورت لڑکی کی لاش تھی کہ مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ میں اسے منہ کالا کر کے آیا۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، ایک دم کیفیت بدل گئی، اٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے جانے والے تھے تو اس بندے نے رو کر کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں یہ گناہ کیا ہوں؟ کیا میری معافی تلافی کا کوئی اللہ تعالیٰ موقع دے سکتا ہے کہ میں توبہ کر لوں؟ یہ سنتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کے چلے گئے اٹھ کر۔ اب یہ بندہ وہاں سے مایوس ہو کر نکل گیا، کچھ جنگل دور جا کر مسلسل 40 دن تک اللہ کے حضوری میں ایسی عبادت ایسی توبہ کی کہ اللہ کی طرف سے اس کی حق کے فیصلے مغفرت کے فیصلے ہو گئے۔ جب اس کی مغفرت کا فیصلہ سنانے کا وقت آیا، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہلا بھیجے۔ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے آپ کو کچھ سوالات ہیں۔ نبی کو اللہ سوالات کرنے کے لیے جبریل کو بھیجے۔ جبریل نے کہا اجازت ہے؟ نبی نے فرمایا جی بولیے، اللہ کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ میاں پوچھتے ہیں، اے پیارے رسول، آپ کو کس نے پیدا کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اللہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا مالک کون ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں میرا مالک میرا اللہ ہے۔ پھر آگے پوچھتے ہیں اللہ میاں کہ آپ کو رزق روٹی روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کھلانے پلانے والا میرا اللہ ہے۔ جیسے لفظ فرمایا تو جبریل علیہ السلام سے اللہ نے کہا، اے جبریل میرے نبی سے پوچھو کہ کوئی گناہ ہو جائے اسے معاف کرنے والا نبی ہے یا اللہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام جیسے سوال کیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی معاف کرتے ہیں۔ جیسے جملہ کہا تو جبریل علیہ السلام فوراً کہنے لگے اللہ یہ سوال آخر میں کرتے ہیں، میرا ایک بندہ آیا تھا کفن چور تھا جو ایک میت سے لڑکی سے انہیں منہ کالا کر کے آیا تھا،
اور انہیں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اتنا بڑا گناہ کر کے آیا ہوں کہ اللہ میں اس سے توبہ کر دوں تو اللہ مجھے معاف کرے گا، لیکن میرے بندے کو تم نے ایسا جواب دیے بغیر بھیج دیا ہے۔ لیکن وہ بندہ 40 دن تک میرے سامنے ایسا گڑ گڑایا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دیا ہوں، اس بندے کو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ بلا کر اسے خوشخبری سنا دو۔ ذرا اس واقعے کو رکھ کر آپ لوگ سوچئے کہ آج کے دور میں کوئی ایسا رہے گا؟ کوئی نہیں رہے گا۔ دن کے اندر خود قبرستان میں اکیلے جانے ڈر ہوتا ہے، کیوں ایسا نہ ہو کہ خبر کے مردے اٹھ کر ہمارے کو پکڑ لیں۔ یہ جانا تو ہی ہے، رات میں تو کون جاتا ہے؟ اس واقعے کو رکھ کر آپ لوگ یہ عہد کر لیں، یہ عزم کر لیں، آخری دم تک جہاں تک ہو سکے ہم ہر قسم کے گناہوں سے بچنے والے انشاءاللہ بنیں گے اور توبہ کرتے رہیں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھے طریقے سے اسے نوٹ کر کے رکھ لیجئے، حضرت فرماتے ہیں یہ گناہ سے بچ جانا 1000 رکعت تہجد سے بڑھ کر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ گناہ سے بچ جانا 1000 رکعت تہجد نماز سے بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی 1000 رکعت تہجد پڑھتا ہو، ہر سال حج پر جاتا ہو، ہر مہینے میں عمرے پر جاتا ہو، 5 وقت نماز کی پابندی تکبیر اولیٰ کے ساتھ کرتا ہو اور صبح شام کے تسبیحات کرتا ہو اور دین کے پورے شعبوں میں لگا ہوا ہو، آنکھوں کی حفاظت نہ ہوتی ہو، اس سے بدتر کوئی نہیں ہے۔ زبان کی حفاظت نہ ہوتی ہے، اس سے بدتر کوئی نہیں ہے۔ کانوں کی حفاظت نہ ہوتی ہے، اس سے بدتر نہیں کوئی۔ ہاں، وہ شخص تہجد نہ پڑھتا ہو، حج پر نہ گیا ہو، عمرے پر نہ گیا ہو، رمضان کے روزے نہ رکھا ہو، فرض نمازوں کی ادائیگی، سنتوں کی ادائیگی نہ کرتا ہو، لیکن گناہوں سے بچتا ہو، وہ اس سے بہتر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے یہاں پر نیکی کرنا تو ہے ایک مقام، گناہوں کا نافرمانیوں کا نہ کرنا یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اس لیے آپ لوگ یہ عہد کر لیں، انشاءاللہ آج سے ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت ضرور کرنے والے بنیں گے۔ موبائل فون ہمیں جو استعمال کرتے ہیں، اس سے جنت میں بھی جانے والے بن سکتے ہیں، بہت مشکل سے جہنم میں جانے کے لیے بالکل آسان سے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ انگلیاں ہیں جو ہمیں نورانی خیمے پر رکھ کر، قرآن پر رکھ کر پڑھتے تھے، لیکن آج کروڑوں کا مجمع یہی انگلیوں سے گندے گندے بلو فلم کو سرچ کر کر یوٹیوب میں دیکھنے والا بنا ہوا ہے۔ یہ وہ انگلیاں ہیں جو فیس بک میں بیٹھ کر گندے ویڈیوز دیکھنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ وہ انگلیاں جو انسٹاگرام میں چیٹنگ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ وہ انگلیاں ہیں جو قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے، گواہی دے دیں گے۔ تو اس لیے آج کے اس بیان میں اگر ہمیں پکے ارادے سے عزم کر لیں گے، رمضان کے مہینے سے پہلے آپ غور کریں، شعبان کا مہینہ ہے، شب بارات آئی، اللہ یہ چاہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے پاک و شفاف ہو کر اپنی مغفرت کرا لے کر رمضان میں داخل ہو جاؤ، لیکن ہمیں غفلت میں پڑے ہوئے، غفلت میں۔ نیکی اور گناہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ نیکی روشنی اجالا ہے، گناہ اندھیرا ہے۔ آگ پانی دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، اور ٹھنڈ اور گرمی دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ دل صرف ایک ہی چیز کو اپنا سکتا ہے، یا تو اندھیرے کو یا تو روشنی کو۔ تو اس کے اندر کوئی پسند کرے گا کہ اندھیرے کو بسائے؟ نہیں پسند کرے گا۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن ہمیں جانا ہے، اللہ کے سامنے حضوری میں جانا ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو ہمیں جتنا پاک و شفاف کرا کے رکھیں گے، اللہ ویسا ہی اس کے چہرے پر رونق عطا کرتے ہیں، ایسے اس کے اندر اللہ اچھے اعمال کے جذبے پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔
اس حدیث کو پڑھیے آپ لوگ، ترجمہ سنیے۔ اللہ کا قیامت کے دن نہ تمہارے خوبصورت چہروں کو دیکھے گا، نہ تمہارے مالوں کو جائیداد کو دیکھے گا، لیکن دیکھے گا تو تمہارے قلوب کو، دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ اب یہ جملہ میں حدیث پڑھ کر ایک جملہ کہوں گا، نہ جانے کس کے اوپر یہ اثر ہوگا۔ آپ لوگ سنے ہوں گے فجر کی اذان کوئی سن کر یا فرض کی نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے، پیشاب شیطان کان میں آگے کر دیتا ہے، شیطان اپنے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ ہمیں یہاں تک پڑھے ہیں، اپنے اساتذہ سے سنے ہیں، ایک تو سب کو معلوم ہے پورا بدن جو ہے سوائے چہرے کے پورے بدن کو فرشتوں نے بنایا ہے، اور ہر ایک کے چہرے کو اللہ میاں بنائے ہیں۔ اس کے باوجود جب ہم فجر چھوڑ کر سوتے ہیں، شیطان آ کر پیشاب کان میں کرتا تو ہے، اس کے ساتھ ایک اور بری حرکت یہ کرتا ہے، وہ اللہ جو اپنے چہروں کو بنایا ہے اپنے ہاتھ سے، ان بابرکت چہروں کو شیطان اپنی شرمگاہ کو لگاتا ہے۔ فرض جو فجر کی چھوڑ کے سوتے ہیں، ان کے چہروں پر شیطان کان میں پیشاب کرنے کے ساتھ ان کے چہروں پر اپنی شرمگاہ کو لگاتا ہے۔ کل قیامت کے دن ہمیں کھڑے ہوں گے، کس چہرے کو لے کر کھڑے ہوں گے؟ یہ چہرہ اللہ اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، لیکن اس خوبصورت چہروں پر شیطان کی شرمگاہوں کو لگڑ کر جب ہم کھڑے ہوں گے، کیا عزت کا مسئلہ، کیا ذلت کا مسئلہ۔ اس لیے آپ لوگ جو بھی بات ہمیں کہے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہے ہیں، قرآن حدیث کی بات کو سامنے رکھ کر کہے ہیں۔ علماء اکرام سے رابطہ کیجیے، اور اگر ہماری کوئی بات غلط ہو ضرور ہمارے کو اطلاع کرنے کا آپ کو حق ہے، ہمیں اس بات کو رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا فون نمبر بھی بول دیتے ہیں، کسی کو اگر کوئی بات بری لگی ہو یا غلط ہے، اگر بولنا چاہتے بتائیے، انشاءاللہ ہمیں اسے قرآن حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ ہمیں ثابت کر سکتے ہیں۔ فون نمبر بھی لے لیجیے 9640756928۔ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں جانے کے بعد غلط فہمی میں رہنا نہیں ہے۔ اب تک زندگی میں ایسے باتیں نہیں سنے تھے، نئے نئے باتیں سنے، ارے یہ ساری باتیں شریعت میں اندر موجود ہیں، ہمیں بس دور دور شریعت کو دیکھتے ہیں، دور دور سنا سنی کام کرتے ہیں۔ اس لیے صحیح اللہ والوں سے، صحیح علماء حق سے جب تک ہمارا تعلق ان کی مجالسوں کو، ان کے صحبتوں میں جب تک ہمیں نہیں جائیں گے، اس وقت تک ہمارے کو صحیح راستے، صحیح علم، صحیح دین ہمارے کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ جو بھی بات کہی گئی سنی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔